ہندوستان کے لوگوں نے حدیث کا پڑھنا پڑھانا اس قدر ختم ہو گیا کہ ہندوستان سے کہتے ہیں اللہ کی قسم، ہمیں کہا اللہ کی قسم نقل کرتے ہیں 1000 سال تک ہندوستان کے علماء نے فقہی الفاظ کی پرستش کی تھی. کیا کیا تھا؟ پرستش سمجھتے ہو نہیں سمجھتے؟ پوجا. پرستش عربی کا لفظ ہے کیا؟ پرستش، پوجا کرنا. بیرسٹر نہیں سمجھ رہا برطانوی زمانہ وہ بیسک ہے. کیا سید سلیمان ندوی کہتے ہیں سارا بگاڑ یہاں سے پیدا ہوا تھا کہ متحدہ ہند کے اندر 1000 سال تک علماء نے کوئی تحقیق نہیں کی تھی. علماء نے قرآن و حدیث کا بنظر غیر مطالعہ نہیں کیا تھا، بلکہ فقہی ابواب الفاظ کیا کرتے تھے؟ وہ پوجا کرنے کے پیچھے لگے تھے. واقعی اگر شیخ محبوب الرحمان یہ کہتے تو ان کی گردن آج پکڑتے، کیوں تم نے لکھا؟ یاسر جاوری کہتے ان کو تھپڑ مارتا، میں تم سے چھوٹے مارتا کیجیے. کیوں اتنی بڑی بات تو نے کہا پوجا کرنا؟ لیکن اب ہمیں ڈر لگتا ہے خیانت ہوگی. اتنی بڑی بات کون کہتا ہے؟ سید سلیمان ندوی، مرید خاص حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب بہشتی دیوار. اگر کوئی نہیں جانتا ہوگا سب سمجھ جائے گا. سمجھ بطور تعارف کے سوچو ذرا سا. کہتے ہیں یہ وجہ تھی جب ایک چیز رہ گئی تو بیچارہ جس کو جانتا تھا ساری بلکہ کیسے لڑائی ہوئی اور باطل جہاں سے علم حدیث اٹھتا ہے، جہاں کے مسلمان حدیث کو پڑھنا پڑھانا چھوڑتے ہیں، وہیں سے بگاڑ. اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى لقد رأى من آيات ربه الكبرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها فآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وعن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما
انما اتخوف ما اخاف علیکم ائمة مضلین وستعبد قبائل من امتی الاوثان وستلحق قبائل من امتی بالمشرکین وسيكون في امتی قریبا من 30 كذابین دجالین كلهم يزعم انه نبی لن تزال هذه الامه قائمة على الحق لا يخافون لومة لائم حتى يأتي أمر الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. علماء کرام، صدر اجلاس، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، دینی ماں اور بہنوں، جس موضوع پر ہمیں گفتگو کرنے کا کچھ حکم دیا گیا ہے اسی کی مناسبت سے ہم نے سورہ اعراف کی ایک آیت تلاوت کی ہے اور صحیح مسلم، سنن ابن ماجہ، ابو داؤد اور دیگر کتب حدیث کی ایک طویل حدیث کے تقریباً 4 پوائنٹس اور 4 باتیں ہم نے پڑھی ہیں، چونکہ پوری حدیث کی تشریح اور بیان کرنے کا موقع نہیں ہے. انشاءاللہ ہم اللہ سے اور آپ تمام لوگوں سے یہ انشاءاللہ عہد ہے کہ جتنی باتیں ہم بتائیں گے کوشش یہی ہوگی کہ سب کتاب اللہ اور سنت رسول کی ہوں، اور اگر کتاب اللہ سنت رسول کے خلاف کوئی بات ہمارے لفظ زبان سے یا کسی نافہمی کے برابر نکل جائے تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعائے مغفرت کرتے ہیں اور آپ لوگ اس پر آمین کہیں کہ کوئی گرفت والی بات نہ ہو. دوستو، ابھی ہمیں اسٹیج پر آنے کے بعد ہمارے بھائیوں نے بتایا واللہ بڑی خوشی ہوئی ہمیں، اور خوشی اس مجمع کو دیکھ کر کے تو ہوئی ہی آتے ہی، لیکن جو بھائیوں نے بتایا کہ تقریباً شہر کے ہر مکتب فکر کے لوگ موجود ہیں، سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے. اللہ تعالیٰ آئندہ بھی ہم کو اور آپ کو ایسے مل بیٹھنے اور ایک دوسرے کی باتیں سننے، سمجھنے، سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. میرے بھائیوں، چھوٹے چھوٹے اختلافات کی بنا پر ہم لوگ کفر و اسلام کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. اختلافات تو شروع ہی میں تھے، صحابہ سے بھی ہوئے، تابعین سے بھی ہوئے، ائمہ کرام سے بھی ہوئے، لیکن فرق کیا ہے؟ علامہ حالی کہتے ہیں، بڑی اہم کتاب ہے، ہم تمام حضرات سے گزارش کریں گے کہ مسدس حالی ضرور پڑھیں. یہ اصل میں اشعار کی کتاب نہیں ہے، یہ پوری تاریخ ہے. یہ سوال اور عروج کے اسباب بیان کیے گئے ہیں، اور بڑے آپ حضرات نے سید احمد خان کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے. وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اگر قیامت کے دن مجھے بخشنے کا مجھ سے پوچھے گا تم نے سب سے بڑا کام کیا کیا اور اپنی مغفرت کے لیے کیا لے کر کے آیا ہے، تو میں کہوں گا علامہ حالی کو میں نے مسدس لکھنے کا مشورہ. علامہ حالی کہتے ہیں میرے بھائیوں، اختلافات کا ہم بیٹھے ہیں، یہ بیٹھے، اختلاف تو ہو جاتا ہے. ابھی انہوں نے اعلان کیا جمع بین الصلاتین کی جائے گی، ہو سکتا ہے جمع بین الصلاتین میں کچھ لوگوں نے کہا نہیں ہوگی، ایک ہی مسجد میں ایک ہی جماعت میں اختلاف ہوگا. لیکن معاملہ کیا ہے؟ ہم لڑتے ہیں اور صحابہ کرام لڑتے نہیں تھے. تو بڑی پیاری بات کہا کرتے تھے کہ جھگڑتے تھے لیکن نہ جھگڑوں میں شر تھا، خلاف آستی سے خود شائندہ تک تھا. لوگ نبی کے صحابہ لڑے لیکن کہتے واللہ تمہارے اتفاق سے ان کا اختلاف اللہ خیر و برکت والا ہو رہا تھا. جھگڑتے لیکن نہ جھگڑوں میں شر تھا، خلاف آستی سے خوش آئندہ تر تھا. میرے بھائیوں، اپنے اختلافات کو اختلاف تک رکھو، اس کو کفر کا، اسلام کا، حق اور باطل ایسا نہیں کہ اس کے بدل یہ
ہماری امت مسلمہ ایسے ہی اتفاق و اتحاد کی ضرورت مند ہے. آج دنیا ہمارے خلاف باطل کو ہوتے ہی ہمارے مٹانے کے لیے متفق ہے، لیکن افسوس سر افسوس اللہ کی قسم مسلمان اپنی حفاظت کے لیے بھی متفق نہیں ہو پایا ہے. یہ بڑی ذلت کی چیز ہے. دشمن مٹانے کے لیے متفق ہیں لیکن مسلمان اپنی حفاظت کے لیے بھی متفق نہیں ہے. ضرورت اس کی ہے کہ ہم اپنے اختلافات کو اختلاف کی حد تک رکھیں اور علامہ خالق کی ایک اور یاد رکھیں کہ جھگڑتے تھے لیکن جھگڑوں میں شر تھا، خلاف آستی سے خوش آئندہ تر تھا. میرے بھائیوں، ہم سب کلمہ گو ہیں، مسلمان ہیں. ایک نہایت اہم مسئلے پر ہم آج آپ کے سامنے کچھ گفتگو کریں گے، لیکن پھر میں کہوں گا یہ اختلافات بعد میں آئے جو جس نے کفر و اسلام کا مسئلہ بنا دیا. ہماری مسجدیں الگ کر دی، مدارس الگ ہو گئے، رشتے ناتے الگ ہو گئے. ابھی اسی صوبے کرناٹک آپ کے پڑوس کے شہر کا واللہ ایک شخص سے 3 مہینے سے ہمارے پیچھے پڑا ہوا کہ ہمیں بیٹی کے شادی کرنی ہے، کوئی لڑکا بتائیں آپ کے گھر سوالا ہو. میں نے ہاں کیا. آخرکار رمضان کے پہلے ایک لڑکا مجھے ملا، 100 صلات کا پابند، داڑھی رکھے ہوئے، برسر روزگار. ہم نے لڑکی ان کے باپ کو بلایا کہ یہ دیکھ لے لڑکا، پسند کر لیا، کچھ ساری چیزیں ہو گئی. آخر میں کہا کہ بھائی شیخ صاحب یہ نہیں معلوم کہ وہ کس مذہب کا ماننے والا ہے. میں نے کہا مسلمان تو ہیں؟ کہا نہیں، ہم حنفی شافعی کو بیٹی نہیں دیتے. واللہ ہمارے سامنے سے کرناٹک کی بات ہے. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اگر مسلمان السلام علیکم کہتے ہو، نماز پڑھتے ہو، مسلمان بھائی کہتے ہو، تو آخر بھائی رشتے ناطے میں کیا مشکلات پڑ جاتی ہیں؟ وہاں کفر اسلام کا مسئلہ کیوں بنا لیتے ہو؟ یہ معاملات بہت نہ سنگین ہم نے بنا دیا ہے. دوستو اللہ کے واسطے معاملے کو سمجھو. اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو جب اسلام لے کر کے بھیجا تو میرے بھائیوں اطاعت الہی اور اطاعت رسول ہی سب کا مقصد تھا، اس کے علاوہ کوئی کسی کا مقصد نہیں تھا. یہی صحابہ، یہی تابعین. لیکن انسان کبھی کسی قرآنی آیت یا کسی حدیث کی مخالفت کرتا ہے تو ہمارے سلف میں یاد رکھو، چاہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہوں یا امام شافعی ہوں یا امام مالک ہوں یا احمد بن حنبل ہوں یا امام اوزاعی ہوں، سفیان ثوری ہو، امام ابن حزم ہو، لیث بن سعد ہو، امام ابو یوسف ہو، محمد بن حسن شیبانی ہو، یہ جتنے ائمہ مجتہدین گزرے ہیں، میں قسم کھا کے کہتا ہوں ان کا کبھی عقیدہ یہ نہیں تھا کہ قرآن حدیث کے خلاف چلو. سب کا مقصد تھا کتاب اللہ سنت رسول. لیکن بات کہاں سے اختلاف ہو جاتی تھی؟ کسی کو کوئی حدیث نہ ملی ہو یا حدیث ملی وقت پر یاد نہ آیا ہو. مثال کے طور پر آپ حضرات کے سامنے ایک مثال دیتی ہیں، 2 مثال دیتی ہیں. سب سے پہلے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مثال دیتی ہیں. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن ترمذی کے اندر، لیکن اتنا میں واضح کر دوں، ممکن ہے کہ جو ترمذی ہمارے اور آپ کے گھر میں ہے اس ترمذی میں عبارت نہ ہو. یہ علماء کرام موجود ہیں، کتب حدیث میں اختلاف روات ہے اور ناسخین کے نسخ کی وجہ سے نسخوں میں کچھ عبارت کہیں چھوٹ گئی ہے اور کہیں تک مکمل ہے، ایسا اختلاف ہو جاتا ہے. یہ عبارت جو آپ لوگوں کو ہم سنا رہے ہیں یہ اصل میں مصر کی چھپی ہوئی علامہ شیخ احمد شاکر رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق سے جو سنن ترمذی چھپی ہوئی ہے ہمارے پاس موجود ہے. یہ مشائخ موجود ہیں، ان کے پاس موجود ہے. ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہندوستان کا جو نسخہ ہے اس میں ہو بھی سکتا ہے، ہو بھی نہیں سکتا. اللہ اکبر. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اس بزرگی کی قبر کو نوروں سے بھرے اور ان کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا کر دے. مجتہدین کا، علماء کرام کا، حفاظ کا، ان کا احترام کرنا ہمارا بنیادی عقیدہ ہے. اگر آپ میں سے کوئی سمجھتا ہے یہ اہل حدیث اسٹیج ہے اور یہاں
توہین کی جاتی ہے، اعلان کرتے ہیں کہ پورے جماعت اہل حدیث کی طرف اللہ باللہ تاللہ کسی اہل حدیث عالم کا یہ منہج اور عقیدہ نہیں ہو سکتا کہ کسی علم مجتہدین سے نفرت کی جائے اور اس کو برا بھلا کہا جائے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھنا، یہ ہمارے سلف تھے، ہمارے بزرگان تھے، ہمارے بڑے تھے، ہمیں ان کے علوم سے استفادہ کرنے کا حق ہے اور ضروری ہے، کرنا چاہیے ہمیں۔ اور جہاں تک معاملہ ادب کا ہے، احترام کا ہے، عزت کا ہے، تو سنن نبی داؤد کی ایک حدیث سناتے ہیں بس۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم والامام العادل وقارئ القرآن غیر الغالی فیہ ولا الجافی عنہ او کما قال علیہ السلام۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اے لوگو، تین بندے ایسے ہیں میرے امت میں، تین بندے ایسے ہیں اور قیامت تک ایسے تین بندے رہیں گے جن کی عزت کو اللہ نے اپنی عزت کا ایک بڑا حصہ قرار دیا تھا، جن کا احترام، جن کی عزت، جن کی محبت اللہ نے اپنی محبت، اپنی عزت، اپنا احترام قرار دے رکھا ہے۔ اگر کسی نے ہم اور میرے امت کے ان تین قسم کے بندوں کی عزت نہ کیا، احترام نہ کیا، تو گویا کہ اس بدبخت نے اللہ کا احترام نہیں کیا۔ کون ہے؟ نمبر ایک، اکرام ذی الشیبۃ المسلم، بوڑھا مسلمان۔ کون مسلمان؟ کیسے پتا چلے گا؟ پتا کیسے چلے گا؟ اب دو لوگ ہیں، نہیں پتا چلے گا۔ ایک تو ہے کہ سب کچھ ہو جانے کے بعد شاید ابھی اتنی کالی داڑھی ان کی نہیں ہوگی، کسی انسان کی تو بوڑھا اپنی داڑھی کالی کر رہا ہے، وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے میں بوڑھا نہیں ہوں۔ اب عزت اگر کوئی نہ کرے تو اس کی اپنی ذمہ داری۔ نمبر دو، کچھ لوگوں کی عادت ہے سفید بال ہوئے تو نوچنا شروع کر دیا۔ اللہ کے بندو ذرا سوچو، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آیا کے سامنے کھڑے ہوئے، کسی کا بال نہیں بکتا تھا، ہے کیا یہ؟ کسی کا بال بکتا ہی نہیں تھا، آدم کے بال نہیں بکے، ان کے بال کسی کے بال نہیں بکے، سب کے بال کالے رہتے تھے۔ حضرت ابراہیم نے دن اٹھے تو دیکھا ان کے بال میں صفائی، کچھ سفیدی، آئینہ دیکھا، سوچے کون سی بیماری لگ گئی، نہ درد ہے نہ سوچو کوئی تکلیف ہی نہیں، کھینچتے ہیں تو کوئی درد نہیں، پکڑتے ہیں تو کوئی درد نہیں، اپنی جگہ پر بال ہے، لیکن کمال یہ کہ درد نہیں، بیماری لگی ہوئی ہے۔ پوچھا یا ربی ماں ہاتا، پریشان ہے، اللہ یہ کون سی بیماری ہم کو لگ گئی، چند بال سفید نظر آئے۔ اللہ نے فرمایا یا ابراہیم ہذا وقار، یہ بیماری نہیں ہے، یہ عزت کا ذریعہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ عزت تمہاری بڑھنے والی ہے۔ ابراہیم سے کہتا ہے یا رب زدنی وقارا، اللہ اگر بوڑھے سے عزت بنتی ہے تو سارے بالوں کو سفید ہی کر دے۔ یہ تو کچھ لوگوں کی عادت یہ ہے کہ وہ نوچتے ہیں، کھینچتے ہیں، اور اگر اس حدیث کو بتا دیا جائے اللہ اگر کسی نے اس کو اللہ کا فیصلہ سمجھ کر کے اور اس پر غور کیا کہ ہاں اب بڑھاپا آ رہا ہے، اب زیادہ فکر آخرت کی کرنی چاہیے، تیاری کرنی چاہیے، ایک لمحہ موت کے قریب آ رہے ہیں، بلکہ بعض لوگوں نے کہا وجاءکم النذیر، نذیر سے مراد یہی ہے۔ اب وہ بندہ سوچتا ہے اللہ تعالیٰ اللہ کی طرف رجوع کیا تو اللہ تعالیٰ ایک بال کی سفیدی پر اس کو 10 نیکیاں دیا کرتے ہیں۔ اب چاہے کھینچ کر کے پھینکو اور چاہے اس کو باقی رکھ کر کے اللہ تعالیٰ سے نیکیاں حاصل کرو، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں، سنانا ہمارا کام ہے۔ میرے بھائیوں جو پہلا انسان اکرام ذی الشیبۃ المسلم، اسی لیے یہ ہمارا نوجوان طبقہ جو بیٹھا ہوا ہے دنیا میں سب سے بڑا بیوقوف اپنے باپ دادا بوڑھوں کو سمجھتا ہے۔ کیوں؟ وہ بیچارہ کہتا السلام علیکم اور مسٹر کہتے گڈ مارننگ۔
لوگوں سے مشورہ نہیں کرے گا، کسی عالم کی طرف رجوع نہیں کرے گا، بلکہ شیاطین کا آلےکار بن کر کے وہ گیا مسجد کے اندر، کبھی مسجد نبوی کے اندر، کبھی میدان مینا میں، کبھی عرفات میں، کبھی مزدلفہ میں، کبھی جامع مسجد میں، کبھی عام نمازوں میں، اور کبھی شادی ہال میں، اور کبھی شاپنگ مال میں چلا گیا۔ سوچا کہ دھماکہ کیے، گھوڑے پر بیٹھے جنت میں پہنچ گئے، یہ سارے گئے جہنم میں، ہم جنت میں۔ کبھی پوچھا ان مولویوں سے کہ کہیں ایسا نہ ہو فتویٰ دینے والا شیطان تو اس نے غلط فتویٰ بتایا، اصل فتویٰ یہ ہے اگر اتنے کو مارے جنت میں جائے تو جہنم میں جائے گا۔ کبھی پوچھا حقیقت کیا ہے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ نوجوانوں اپنے بڑوں کی عزت کرو، ان سے محبت کرو، ان کے تجربے سے فائدہ اٹھاؤ۔ سَتُبْدِي لَكَ الْأَيَّامُ مَا كُنْتَ جَاهِلًا وَيَأْتِيكَ بِالْأَخْبَارِ مَا لَمْ تَزَوَّدِ۔ اے نوجوانوں اپنی شاعر کا یاد رکھنا، اپنے بڑوں کے تجربے سے بھی حاصل کرو۔ تم نے پرائمری پڑھی، مڈل اب پاس کیا، ہائی اسکول کیا، کالج کیا، اور تم نے ماسٹر ڈگری بھی لے لی، لیکن تو پی ایچ ڈی بھی کر لے گا تو ممکن ہے کسی کتاب میں وہ علم نہ ملے جو تیرا بوڑھا باپ تجربے بات سے علم دے۔ ان سے فائدہ اٹھاؤ۔ نمبر 2، وَإِكْرَامُ السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ، عدل و انصاف سے حکومت کرنے والا بادشاہ، اس کی عزت اللہ کی عزت ہے۔ نمبر 3، وقارئ القرآن، وہ قاری قرآن، عالم جو قرآن پڑھتا بھی ہے، قرآن سمجھتا بھی ہے، اور قرآن پر عمل بھی کرتا ہے، اور قرآن کی دعوت بھی دیتا ہے، اور قرآن کی طرف بلاتا بھی ہے۔ ایسا عالم، اس کی عزت، اس کا اعزاز، اس کا اکرام اور اس کی محبت اللہ کی عزت کا ایک بڑا حصہ ہے۔ یہ حدیث ہے، اور اہل حدیث وہی ہے کہ رفع الیدین کرتا اس لیے کہ سنت ہے، تو اماموں کی بھی عزت اس لیے کرے کہ یہ بھی نبی کا حکم ہے۔ میرے بھائی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتا رہا تھا، مرض الموت میں تھے۔ مرض الموت سمجھتے ہیں نا، بالکل آخری کیا کہتے ہیں، آخری ٹائم جب تاجر کو اپنی تجارت کی فکر، مالدار کو اپنے بنگلے بلڈنگ کی فکر کیا ہوگا، وہ مرض الموت میں ہے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ کوئی شاگرد خراسان رہ کر رہنے والا، دور سے سنو، ان کے پاس آیا دوڑا ہوا، اس نے سنا کہ ہمارے استاد کی طبیعت بہت خراب ہے، استاد سے میرا ملنے کے لیے جانا چاہیے۔ آیا سفر طے کر کے، سارے شاگردوں نے بڑی خدمت کی تھی، یہ جو نیا شاگرد، پرانا شاگرد جو آج پہلی مرتبہ آیا، اس نے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب نماز پڑھنے لگے، نماز پڑھنے کے لیے پہلے وضو کرنا ہے نا، کس لیے ہاتھ دھو رہے تھے بھائی؟ وضو کر رہے تھے۔ وضو کیوں کر رہے تھے؟ تاکہ نماز پڑھے۔ حنفی بھی سچا حنفی اسی وقت ہوگا جب 5 وقت نماز کی پابندی کرے۔ بے ایمان جو گھومتے رہتے ہیں ان کا کوئی تعلق کسی مذہب سے نہیں، ان کا مذہب ان کا نفس ہوتا ہے۔ دل نے کہا رمضان میں نماز پڑھو، نماز پڑھ لیا۔ اللہ نے کہا رمضان میں بھی پڑھو، شوال میں بھی پڑھو، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ آپ عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ موت آ جائے۔ موت تک نماز پڑھنی ہے جب تک جسم میں جان ہے۔ لیکن یہی اللہ کا فرمان، یہی نبی کا فرمان، یہی صحابہ کا طریقہ، اور یہی اماموں کا بھی حکم۔ میرے بھائی ذرا سوچو، وہ کون سا مذہب ماننے والا ہے جس نے کہا نیت کرتا ہوں رمضان پر نماز پڑھنے کی، رمضان کا شاہ نکلا تو 11 مہینے چھٹی رکھ لی کی، اسے چھٹی کر لیا، چھٹی کی نماز نہ پڑھنے کی۔ اللہ کے بندے ذرا سمجھ، اس پیٹ کے خاطر 11 مہینے نوکری ڈیوٹی کرتا، 1 مہینے کی چھٹی ہوتی ہے، لیکن اللہ جنت کا جو معاملہ آیا،
سنت کے مطابق نمازی وضو کرانے لگی. جب وضو کرانے کی بات آئی تو جو شاگرد آیا تھا پرانا, اس نے کہا پانی لیا اور کہا سب لوگ ہٹو, بڑی خدمت کر چکے استاد کی, آج اپنے استاد کی میں خدمت کروں گا. ذرا غور سے سنو, ائمہ کا منہج, ائمہ کا عقیدہ, ان کا طریقہ, ان کا طرز عمل, ان کی اتباع سنت. پانی ہاتھ دھلایا, چہرہ دھلایا, سب کا مسح کرایا. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ موزہ پہنے تھے. کہتا ہے فَأَحْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ, میں پانی زمین پر تھا اور جلدی چلا گیا اپنے امام صاحب کے جھکا تاکہ دونوں موزے کو نکال دیں اور پیر کو دھل دیں. جب موزے کو پانی رکھا اور موزہ نکالنا چاہا, امام صاحب نے کہا دعنی دعنا, اے میرے شاگرد ان دونوں موزوں کو پہنے رہنے دے اور ہاتھ گیلا کیا اور مسح کرا دیا. شاگرد کہتا ہے میں تو کب سے پڑھ کر کے گیا, آج تک یہی کہتا تھا کہ موزے پر مسح ہمارے امام کے نزدیک جائز ہے نہیں, اور آج زندگی بھر تو میں بھی فتوا دیتا رہا اور امام صاحب تو آج اور کرتی نہیں. ایک موزے پر مسح کر رہی ہے, یہ کیا معاملہ ہے؟ ہم نے کہا کہ یہ کیا ہوا؟ کہا بیٹے میں نے جب تم کو فتوا دیا تھا مجھے یہ حدیث نہیں ملی تھی. آج مجھے وہ حدیث مل گئی ہے جو پہلے مجھے ملی تھی. اور ایک واقعہ اور سنا دیں میرے بھائیوں, جو ہم کہنا چاہتے ہیں وہ سمجھو پہلے سن لیے. یہ واقعہ ترمذی کا امام ابن عبد البر, یہ 5ویں صدی کے بڑے عالم تھے, اور کہا جاتا ہے آج تک انہوں نے موطا کی جتنی بڑی شرح لکھ دی ہے, آج تک اتنی بڑی شرح کسی نے نہیں لکھی. التمہید دوسری کتاب, الاستذکار لما فی الموطا من المعانی والآثار, پوری کتاب کا نام ہے. کتاب نے شرح کے اندر نقل کرتے ہیں. اور امام ہبت اللہ اللہ رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب شرح عقیدت اہل سنہ کے اندر نقل کیا. یہ بڑی پیاری مثال ہے دوستو. واللہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ہماری دعوت کو سمجھیں, ہمارے منہج کو سمجھیں. اگر سمجھ لیا تو واللہ یقین کر کے اٹھیں گے اہل حدیثوں کا کوئی نیا منہج نہیں. وہی ہے جو ہمارے امام ابو حنیفہ کا تھا, وہی ہے جو امام شافعی کا تھا, وہی ہے جو امام مالک کا تھا, اور وہی ہے جو امام احمد بن حنبل کا تھا. یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی. کون کہتا ہے کہ ہم نے تم نے جدائی ہوگی؟ یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی. کہیں ایسا تو نہیں انگریز ہمیں کچھ پٹی پڑھا کر کے گیا, چلا گیا, لیکن گفٹ میں لڑنا جھگڑنے کا تحفہ ہے یہ بھی خدا ہم کو دے بھی گیا. سوچو کون کہتا ہے کہ ہم نے تم نے جدائی ہوگی؟ یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی. میرے بھائیو, امام, یہ دو اماموں کا نام میں نے لیا اور بہت ساری کتابوں مل جائے گا. امام حماد, امام نام یاد رکھیں, برا لیں گے کیا رکھا؟ ارے بیٹا پیدا ہوگا حماد نام لکھ لینا, نام رکھ لیں کبھی نہیں بھولو گے. کیوں بھائی؟ ارے کچھ ہاتھ اٹھاؤ یار, ہے امید ہے انشاءاللہ سب لوگ اپنے بیٹے کے ہم نام رکھیں گے. ہم ان کو امام اہل حدیث کہا جاتا تھا. کیا امام اہل اللہ اکبر. پتہ چل گیا امام ابو حنیفہ کے زمانے, اچھا بات پوری سن لیں, کہ احمد بن سلم بن حماد آئے اور آئے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ درس دے رہے تھے. ان کی کلاس چل رہی تھی. کس کے درس میں آ گئے؟ ہم تو دیکھیں نہیں یہ فلاں فرقے کا وہ گلی ہی چھوڑ دیں گے. اور امام اہل حدیث کیا کیا, ان کے کلاس میں بیٹھ گئے. جب کلاس میں آ کر کے بیٹھ گئے تو امام صاحب اپنا درس جاری رکھے, کیونکہ ضروری بھی تھا. سلام کیا, جواب دیا, اپنا درس جاری رکھے. جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا درس مکمل کیا, اتنے میں
امام ابو حنیفہ کے ہر استاد کے شاگرد کا کچھ چلبلے ہوتے ہیں. چلبلے سمجھتے ہو نا؟ اس نے بڑی عجیب سے بات کہی, کہا کہ یا حماد, یا حماد, اے حماد. اس نے کہا حل ایمان یزید و ینقص, ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے؟ امام حماد نے کہا کہ نہیں. پھر اپنے استاد ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا یا ابا النعمان, ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے؟ امام صاحب نے کہا نہیں, نہ ایمان گھٹتا ہے نہ ایمان بڑھتا ہے. ٹکراؤ ہو گیا, ایک اہل حدیث کا اور دوسرے حنفی کا نہیں بلکہ امام حنفیہ کا. اللہ رب العالمین اس بزرگی کی قبر کو نوروں سے بھرے. دیکھا آپ نے, اور آج تو ماشاءاللہ ایک اسٹیج پر دونوں اکٹھا ہونے کے لیے تیاری نہیں ہوگی. وہاں امام اہل حدیث اور امام احناف دونوں اکٹھا ہوتے ہیں اور دونوں کا اختلاف. امام ابو حنیفہ کا رحمۃ اللہ کہتے ہیں ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں, اور امام اہل حدیث نے کیا ایمان گھٹتا ہے. اور وہ چلبلا تھا, اس نے کہا یا حماد, امام اہل حدیث, اگر آپ کہتے ہیں ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے تو دلیل پیش کریں. امام حماد نے کہا حدثنا فلاں حدثنا فلاں حدثنا فلاں سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن افضل الایمان افضل الاعمال. اللہ کے رسول سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ایمان باللہ, ایمان سب سے افضل عمل. یہاں دیکھو ایمان کو اللہ کے رسول نے کیا قرار دیا؟ عمل. اور عمل آدمی کا گھٹتا ہے اور بڑھتا ہے, نہیں گھٹتا بڑھتا. رمضان میں ہر آدمی تراویح کی نماز پڑھتا تھا, صرف ایسا پر اکتفا نہیں, عمل میں زیادتی تھی. اور رمضان گیا گھٹا کر کے شاید 4 رکعت فرق پڑا پھر باہر مسجد کی. دیکھو اعمال گھٹتے ہیں اور بڑھتے ہیں. حدیث بیان کر دی. پھر اس چلبلے شاگرد نے کہا عجیب عن ھذا یا ابا نعمان, ابو نعمان اس اہل حدیث کا جواب دو. امام صاحب نے ڈانٹا, کہا کہ اللہ کے بندے بیوقوف, جب حدیث پیش کرتی تو حدیث کا جواب نعمان ابو نعمان نعمان غلطی سے نکل گیا, ابو حنیفہ کو نعمان کہا. عجیب یا نعمان. امام حنیفہ نے کیا کہا کہ اللہ کے بندے وہ حدیث پیش کر رہا ہے, کیا میں اس کا جواب وہ حدیث کا جواب دوں؟ کیسا انصاف ہوا کہ حدیث کا جواب مانگتا ہے. ارے جو حدیث میں آ وہی میں بھی کہتا ہوں. بات ختم ہو گئی. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. میرے بھائیوں, کہنے کا مطلب یہ تھا ہم نے 1-2 مثالیں صرف امام ابو حنیفہ کی دی. ابھی ٹائم ہوتا کیوں, ہمارے بابا خان بھی سوچ رہے ہیں نے تاجی کے لیے دی دیا تو کچھ بیان کر رہا ہے. سمجھ گئے, وہ بھی سمجھ گئے, اور بھی شروع کر دیں گے, اور ٹائم بہت تھوڑا ہے. اسی میں ہم بتا رہے ہیں انہی 2 مثالوں پر, اور یہی طریقہ تمام کا کیا تھا, چاروں اماموں کا تھا. اور اسی پر میرے بھائیوں بات چلی آ رہی تھی. الحمدللہ یہ جھگڑے, یہ لڑائی اور یہ بکھیرے اور ایک کشتی دنگل بازی نہیں تھی. سب آپس میں شیر و شکر ہو کر کے رہا کرتے تھے. لیکن جب ہندوستان کے اندر اسلام آیا, یہاں بھی کوئی لڑائی نہیں تھی, نہ ساؤتھ میں تھی اور نہ شرق میں تھی, نہ مغرب میں تھی, کہیں کوئی لڑائی نہیں تھی. تقریباً 375 کتنے 375 ہجری تک کہیں پورے ہندوستان کے اندر احناف بھی رہے کہیں کنارے, اور ساحلی علاقوں پر اہل حدیث تھے. یہاں تک کہ 350 سال تک الحمدللہ اہل حدیثوں کی حکومت باقاعدہ سندھ کے علاقے میں تھی. اسی لیے بشار المقدسی اپنے سفر نامے میں لکھتا ہے, کہتا ہے اللہ کی قسم جب میں نے سندھ ہندوستان کا مقابلہ کیا, اور یہ آیا تھا 374 ہجری کے اندر آیا تھا, اور کہتا ہے کہ میں جب سندھ پہنچا تو وہاں دیکھا مسلمانوں کی اکثریت جو ہے اہل الحدیث کی ہے, ان کا مدرسہ ہے, ان کا ادارہ ہے, اور وہاں عربی بولی جاتی ہے. اور کہتا اللہ کی قسم ہم نے دیکھا سندھ کے اہل حدیث بچے چرواہے
ہیں وہ بھی عربی بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ نہ سندھی بولتا تھا نہ ہندی. کیا بولتا تھا میرے بھائی؟ لیکن 350 سال کے 450 سال کے بعد اب ہندوستان کے کچھ حالات بدلنے لگے آپس میں. اب چونکہ فرقے بازی باطنیہ فرقہ پیدا ہوا، کرناویہ ہوا، فلاں ہوا. ان فرقوں نے جب شوشہ چھوڑنا شروع کیا تو اہل حق کو آپس میں لڑا دیا. اب آپس میں لڑائی ہوئی اور ایسی لڑائی ہوئی اور اس قدر آپس میں اس اختلاف کو باقاعدہ کفر و اسلام کی شکل دے دی گئی. ہم بڑے مضمون کو سمیٹتے ہوئے دو ایک مثالیں اور دیتے ہیں. مثال کے طور پر ایسا تعصب بڑھا، ایسا اختلاف ہوا، ایسے جنگ و جدال ہوئے کہ علماء والحفیظ، اب کوئی جس کی اکثریت اگر اہل حدیث زیادہ ہے تو وہ میدان لے جائیں، اگر حنفی زیادہ ہے تو وہ میدان لے جائیں، اور شافعی زیادہ ہیں تو وہ لے جائیں. کیرلا میں کسی حنفی کو آباد ہونے کی اجازت نہیں. اور ابھی اللہ کی قسم 5 سال قبل کی بات ہے، اسی کا صوبہ کرناٹک مشہور تجارتی شہر ہے. رمضان کے مہینے میں وہاں تھا. احناف نے مسجد بنانی چاہیے، ہمارے یوپی کے کچھ احناف تھے، مسجد بنانی چاہیے. شافعی حضرات نے ان کو مسجد بنانے کی اللہ کی قسم اجازت نہیں دی. یہ میرے سامنے ایسی مثالیں ہیں. اور واللہ علی ما نقول شہید، اس میں اللہ گواہ ہے. کیوں؟ جو گواہ تھے اس وقت دبئی کے اندر ہی. یہ میرے سامنے ہوا، میرے سامنے آ کر کے بتایا. یہ اختلافات بڑھتا گیا، لیکن خالص قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ جو کرتے ہیں جو اشکے سحرگاہی سے وضو. میرے بھائیو یہ سب کچھ ہوتا رہا. جس کا غلبہ ہوا محمود غزنوی آیا، اس کے بعد اور ہے مغل. انہوں نے خاص تعصب لے کر کے آنے کے بعد ہندوستان متحدہ ہند کا ماحول خراب کیا، اور اس کے بعد سے آپس میں جنگ چھڑی اور کچھ جنگ سدھر رہی تھی. انگریز جاتے جاتے جب آیا اپنی حکومت کو برقرار رکھنے کے لیے اس میں مزید آپ ہم کو لڑا کر کے یہ جنگ و جدال تعصب ہمیں گفٹ میں دیا، اور اپنا جا کر کے لندن میں پھر دوبارہ بیٹھ گیا. وہاں جا کر کے بیٹھا. تم لڑتے رہو، مرتے رہو، کٹتے رہو، تاکہ کبھی تمہیں باطل کے مقابلے کی ہمت باقی نہ رہ جائے. میرے بھائیوں، لیکن میں نے کہا جب بھی باتیں چل رہی تھی، مثال کے طور پر بہت سارے واقعات چھوڑ دیتے ہیں، بالکل قریب رہیں گے. 991 ہجری، کتنا؟ یہ تقریباً ہم 1000 چھوڑ دے رہے ہیں، اور اگر یہ ہے اس کے لیے تو بڑا وقت چاہیے. سمجھ گئے نا؟ اگر 1 ہی گھنٹہ کا تو تاریخ پہلے کسی کچھ اور دینا تھا وہ کام. یہاں ہمارے بھائیوں اور اس سے پہلے بھی آئے تھے، ہو سکتا ہے اس سے پہلے جب آئے تھے بیجاپور آدھی اس وقت کرا لیے ہوتے، آدھے اس کے لیے باقی ہوتے نہیں. سمجھے؟ آج سے پہلے جو آئے تھے آدھی اس وقت سن لیے ہوتے، تاریخ حدیث آج آدھی بقایا آج پوری کر دیتے، لیکن اس وقت آپ لوگوں نے سنا نہیں، ہم سے پوچھا نہیں. میرے بھائیوں، اللہ اکبر، 991 سب سے بڑی حکومت جس مسلمان نے ہندوستان کے اندر کی وہ کون تھا؟ کون مسلمان بادشاہ؟ محمد قاسم تو مشکل سے آگرہ تک پہنچا تھا. گورو بھائی، گورو ہجری بھائی، اکبر سے بڑا بادشاہ تھا. اور اب دیکھ تو بات بولو نا، باپ سب سے بڑا اکبر نے، اکبر کا جو صدر الصدور شیخ الاسلام تھا، صدر الصدور ملا عبد، کوئی نام بتا سکتا ہے؟ عبد النبی نام لا، ملا عبد النبی. ہندوستان میں آخر اہل حدیث کیسے ختم ہوئی اور کلمہ کیسے دوسروں میں ہو گیا، یا یہ تعصب کیسے ہوا؟ کیوں؟ ہر فرقے میں لڑائی کی بات ہوتی ہے. دوستو یاد رکھنا، ہر فرقے میں کس کی بات ہوتی ہے؟ لیکن اہل حدیث
میں جوڑ کی بات ہوتی ہے. اسی لیے معاملے کے اندر ایک صاحب بڑے مشتبہ زمانے کے لیے ہوئی ہے، آپ سنتے ہو گے. اگر کوئی اہل حدیث 1857 کے پہلے اپنی مسجد مدرسہ بتا دے، اگر نہیں بتایا تو کوئی اہل حدیث اپنے باپ کا نہیں. یہی ہے نا. تو میں نے وہی کہا بھائی ہمارے پاس تو ہے، لیکن بات اصل ہے جو بغیر باپ کا کم وقت ہوتا ہے سب کو بغیر باپ ہی نہیں سمجھتا. مسئلہ اصل میں کیا ہے؟ خود وہ بھی باپ کا ہے میرے خیال سے، ورنہ اتنے حقائق نہیں کہا کیوں کرتا ہوں. اللہ اکبر. میرے بھائی سوچو ذرا سا، صدر الصدور ہے، لیکن مشکل کیا آئی تھی؟ پرانا لگے ہمارے بھائیوں کو، اگر آپ کو اطمینان نہ ہو، اگر کوئی کتاب اللہ نہ ملے، کوئی کتاب، ہمارے پاس 50 کتابیں ہیں، اگر کوئی کتاب نہیں ملے تو ایک کتاب کا ضرور مطالعہ کرے. کیا مولانا علی میاں ندوی کے نام سنا ہے؟ سب مانتے ہیں، یا میں نہیں سمجھتا کوئی ان کا انکار کرے گا. ان کی کتاب تاریخ دعوت و عظیم کا جا کے پڑھ لیں. اچھا، ان کے استاد سید سلیمان ندوی، ٹھیک ہے نا، ان کا اور اونچا مقام ہے. کیوں؟ حکیم الامت مولانا شفری تھانوی کے وہ مرید تھے. اب تو بھائی کیا کہتے ہیں، سونے پر کیا پوچھنا، اب تو سونے پر سہاگا ہے. نور ڈالا نور. سید سلیمان ندوی جیسا والد ہے اسلام، اپنے مکاتب سلیمان، اور وہیں سے کہا مولانا علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ تاریخ دعوت و عدیمت میں نقل کیا کہ کہتے ہیں 1000 سال تعصب کہاں سے آیا، تعصب کہاں سے آیا. اب یہی تو بتانا چاہتا ہوں دوستو، آپ کی کوتاہی نہیں، ہماری کوتاہی اللہ کے سامنے بتایا. یہ عوام جو بیٹھے ہیں ان کا کوئی عیب نہیں ہے، یہ معصوم ہے اس معاملے میں. ان کے اندر تعصب ہے لاعلمی کے بنا پر. یہ قصور اسٹیج بنانے والے علماء کا اثر نہیں. علماء نے کبھی باتیں بتائی نہیں، ہم اپنے گھر سے نہیں لا رہے ہیں. حکیم الامت مولانا شفری تھانوی کے مرید سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ کی بات نقل کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ 1000 سال تک غور سے سنیں، ہندوستان کے لوگوں نے حدیث کا پڑھنا پڑھانا اس قدر ختم ہو گیا تھا ہندوستان سے. کہتے ہیں اللہ کی قسم، ہمیں کہا کرتا ہوں اللہ کی قسم نقل کرتے ہیں 1000 سال تک ہندوستان کے علماء نے فقہی الفاظ کی پرستش کی تھی. کیا کیا تھا؟ پرستش سمجھتے ہو نہیں سمجھتے؟ پوجا. پرستش عربی کا لفظ ہے. کیا؟ پرستش، پوجا کرنا. بیرسٹر نہیں سمجھنا، برطانوی والا وہ بیسک ہے. کیا؟ سید سلیمان ندوی کہتے ہیں سارا بگاڑ یہاں سے پیدا ہوا تھا کہ متحدہ ہند کے اندر 1000 سال تک علماء نے کوئی تحقیق نہیں کی تھی. علماء نے قرآن و حدیث کا بنظر غیر مطالعہ نہیں کیا تھا، بلکہ فقہی ابواب الفاظ کیا کرتے تھے، وہ پوجا کرنے کے پیچھے لگے تھے. واقعی اگر شیخ محبوب الرحمان یہ کہتے تو ان کی گردن آج اپنا کرتے، کیوں تم نے لکھا. یاسر جابری کہتے ان کو تھپڑ مارتا، میں تم سے چھوٹے ماتا کی. کیوں اتنی بڑی بات تو تو نے کہا پوجا کرنا. لیکن اب ہمیں ڈر لگتا ہے خیانت ہوگی. اتنی بڑی بات کون کہتا ہے؟ سید سلیمان ندوی مرید خاص حکیم الامت مولانا شفری تھانوی صاحب بہشتی دیوار. اگر کوئی نہیں جانتا ہوگا سب سمجھ جائے گا. سمجھ بطور تعارف کے سوچو ذرا سا. کہتے ہیں یہ وجہ تھی جب ایک چیز رہ گئی تو بیچارہ جس کو جانتا تھا ساری، بلکہ کیسے لڑائی ہوئی اور باطل جہاں سے علم حدیث اٹھتا ہے، جہاں کے مسلمان حدیث کو پڑھنا پڑھانا چھوڑتے ہیں، وہیں سے بگاڑ. اللہ، گلبرگہ کا نام سنا ہے؟ ہاں بازو میں ہے نہیں یار، مطلب 200 کلومیٹر ہے. گلبرگہ کا نام سنا
سید عبد الحی، مولانا سید عبد الحی لکھنوی، محلی نہیں وہ الگ ہیں، یہ ددوی، انہوں نے شیخ القل میاں نذیر حسین محدث دہلوی کے بھی شاگرد تھے۔ سبحان اللہ، شاگرد ہوں اہل حدیث میاں نذیر حسین کے، اور ناظم کس کے بن جائیں؟ بولو بھائی کس کے بن گئے؟ ندوۃ العلماء کے۔ پھر وہی علامہ حالی کی بات، جھگڑتے تھے لیکن نہ جھگڑوں میں شدہ، خلاف آشتی سے کچھ آئندہ در تھا۔ میرے بھائیوں، نزہت الخواتر کے اندر نقل کرتی ہے کتنی بڑی بات کہ گلبرگہ میں جب اسلامی حکومت تھی اور محمد نام کوئی بادشاہ کا، پوری توصیف انشاءاللہ کسی اور موقع پر، گلبرگہ میں یہاں سے تقریباً میرا 15-20 سال قبل میں نے وہاں بتایا تھا اختصاراً، بادشاہ گلبرگہ کا بیمار ہو گیا تو اس وقت ہندوستان کے حکیموں نے علاج کیا، فائدہ نہ ہوا، علاج سے فائدہ نہ ہوا۔ پھر کسی نے کہا ایرانی ڈاکٹر بہت کامیاب ہوتا ہے، ایرانی ڈاکٹر ہے اور شیعہ تھا، وہ کیا تھا؟ وہ شیعہ تھا۔ میرا علاج کیا، شفا دینے والا وہ بہانہ بن گیا، وہ شفا دینے والا اللہ وہ بہانہ بن گیا۔ کون؟ ڈاکٹر مثال دیتے ہیں، ذرا ڈھونڈ کر کے قریب کو وضاحت کے ساتھ شیخ کو بتائیے گا، خوب اچھی طرح سے تاکہ سمجھ میں آئے کتنی واضح مثال، ذرا سوچو۔ کہتے ہیں کہ اچھا ہو گیا، اس نے کہا آپ کیا چاہتے ہیں؟ شاہ بادشاہ ہوتا ہے کیا کیا؟ اس نے کہا حضور میں کچھ نہیں چاہتا، بس اگر یہی رہنا نصیب ہو جائے۔ کہا وہ تو پہلے سے سوچ چکا ہوں، اب تم کو ایران نہیں جانا ہے، تو ہمارا فیملی ڈاکٹر بن گیا۔ چلو بھائی، ایک شیعہ گھس گیا، کہاں گھس گیا؟ سنی دربار میں۔ کیا کہا کہاں گھس گیا؟ سنی دربار میں۔ کوئی شیعہ جانتا ہی نہیں تھا یہاں گلبرگہ اس علاقے کے اندر گھس گیا۔ پھر فیملی کبھی بیوی کے علاج، کبھی بیٹے کے علاج، کبھی دوست کے علاج، کبھی VIP لوگوں کا علاج۔ آخر کار بادشاہ نے کہا کیا چاہتے ہیں؟ کہا کچھ نہیں چاہتا، ہمارا ایک استاد ہے بہت بڑا عالم ہے، اس کو بلا۔ دیکھو یہ تقریباً آج سے کم سے کم 500 سال پہلے کا واقعہ بتا رہا ہوں۔ اگر ٹائم ہے گا پھر کبھی بتائیں گے تفصیل کے ساتھ۔ بلایا سچ، ایران کا ایک شیعہ عالم سنی دربار میں آ گیا، اب بیٹھا تھا۔ سنی لوگ ہیں، سنی یعنی اس وقت سنی دیوبندی الگ نہیں تھے، سب کیا تھے؟ حنفی تھی، سب ہوا یہ اس کے دربار میں وہ مولوی جو ہے، مولوی ذرا ہوشیار رہنا، ہوشیار رہنا۔ 10 سنی میں ایک شیعہ ہوگا تو یہ بڑے پیار سے رکھیں گے، کھلائیں گے پلائیں گے، میرا دوست ہے، مائی فرینڈ۔ کیا کہیں گے؟ مائی۔ لیکن 10 سنی میں ایک شیعہ اگر ہوگا تو من شر الوسواس الخناس کے تحت 10 کو حقیقتہ برباد کرے گا۔ یہ میں نے تجربہ کیا ہے اس میدان میں۔ وہ کبھی خاموش نہیں بیٹھے گا، وہ 10 کو بگاڑنے کی کوشش کرے گا۔ بادشاہ سلامت سے کہنے لگا صاحب کتنی شادی ہے؟ بس اتنی شہریں، کیا کریں گے بوڑھی عورت رکھ کر کے گھر میں؟ کیا ہے؟ ارے متع شریف ہے۔ کیا ہے؟ اس کرناٹک کے اس علاقے گلبرگہ کے لوگوں نے کبھی متع سنا نہیں تھا، وہ تو یہی سمجھتے قرآن شریف، مدینہ شریف، مکہ شریف، اور آج ایک نیا شریف آ گیا۔ وہ کیا آ گیا؟ متع شریف۔ ہاں پوچھا بس کیا ہوا؟ ارے اس بڑی سچا چیز ہے، ایک دن کے لیے 2 دن کے لیے کسی عورت
تو سنی علماء جو ہمارے علماء احناف تھے، علماء احناف تھے، ان سے پوچھا، اس سے پوچھا کہ بھائی یہ مدعا شریف کہہ رہا ہے، کہاں مدعا شریف حرام ہے، حرام کیا جانتا رہا؟ اب ذرا غور سے سنو، یہ تعصب کہاں سے پیدا ہو گیا ہمارے اندر؟ کیا کہا؟ یہ کہتا ہے مدعا حلال ہے، کرو، اور جب حنفی عالم سے پوچھا تو حنفی عالم نے کیا کہا؟ مدعا حرام ہے۔ اب دو مولوی کی لڑائی، اب بادشاہ وہ کرے گا جس کو اس کا فائدہ ہو، کہا اچھا دونوں کو بلایا، ایک طرف شیعہ عالم بیٹھا اور دوسری طرف سنی عالم بیٹھا۔ سنی عالم سے پوچھا بادشاہ نے، مدعا حلال ہے؟ کہا حرام ہے۔ کہا دلیل؟ کہا شرح قائم لکھا ہے، نور الہدیٰ میں لکھا ہوا ہے، فلاں جگہ لکھا ہوا ہے۔ اس کو حدیث نہیں معلوم تھی، اور شیعہ جو ہے سنی کو بہکانے کے لیے، اللہ اکبر، کہا بھائی تم کیوں کہتے ہو مدعا شریف حلال ہے؟ دیکھو اللہ کے رسول کے زمانے میں اب فلاں نے کیا، فلاں نے کیا، فلاں نے کیا، اللہ اکبر، وہ منسوخ حدیث کو پیش کر دیا۔ بادشاہ نے حنفی عالم کو نکالا اور کہتے 400 عورتوں سے مدعا شریف کیا۔ کتنے سے؟ اور پھر جا کر کے ان سے ایک دن استعمال کر کے طلاق دیتا گیا، اور جا کر کے پھر ایک نئی آبادی بسائی، پتہ نہیں محمد آباد ہے کوئی اسلام کا آباد کیا۔ اب ہم یہ کہتے ہیں اگر شیخ محمود الرحمان ہوتے یا شیخ یاسر ہوتے، جنہوں نے فقہ بھی پڑھی، تفسیر بھی پڑھی، منطق بھی پڑھی اور حدیث بھی پڑھی ہے، تو وہیں شیعہ کو لگام لگا دیتے، میاں اللہ کے رسول نے نہیں، یہ تو جاہلیت سے کرتے آ رہے تھے، اور اللہ کے رسول نے فنا موقع پر فتح مکہ کے دن قیامت تک کے لیے گدھے کا گوشت اور متع دونوں کو حرام کیا۔ ایسی یہی سے بات بگڑتی ہے، ساری گمراہی کا، آج ہمارے سارے جھگڑنے اور لڑنے کا جو سبب بنا ہے وہ اصل میں اس لیے بنا کہ 1000 سال تک ہندوستان میں حدیث کا کوئی سلسلہ نہ رہا۔ اگر تھوڑا سا تھا تو گجرات کے اندر تھا، لیکن جب اکبر نے گجرات کو بھی فتح کر لیا تو وہاں سے بھی علم حدیث کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ لیکن پھر آخر یہ زندہ کیسے ہوا؟ آج وہ کہتے ہیں میرے بھائیوں، ابھی تک ہم نے جو بتایا واللہ ذرا سوچو، کوئی انگریز کی بات نہیں ہے، وہ علماء کی بات ہے، ایک تاریخ کی بات ہے۔ اب آئیں، ہمارے پاس چند منٹ اور رہ گئے ہیں، اسی میں بات کو ہم پوری کرتے ہیں۔ 990 اب سب سمجھ جائیں گے کیوں؟ معاملہ کس کا ہے؟ بھائی کا۔ السلام علیکم، استغفر اللہ دینک و امانتک۔ اب یہ دعا کسی نوجوان کو یاد نہیں، بس ٹاٹا ٹاٹا بھائی بھائی، یہ نحوست ہے جس نے ہمیں جہالت میں مبتلا کیا اور ہمیں اس طرح سے لڑایا۔ اپنے مسلمان بھائی کو جدا کرتے ہوئے تو مصنون دعا بھی نہیں دے سکتا۔ میرے بھائی، فوری طور پر 991 ہجری صدر الصدور، کیا صدر الصدور نام یاد کریں، لقب تھا پورے ہندوستان کا سب سے جو ٹاپ کا عالم ہوتا تھا، اس کو لقب کیا ملتا تو حکومت کی طرف سے اس سرکاری مولوی ان کا مفتی اعظم ہوتا تھا، صدر الصدور مولانا عبد النبی رحمت اللہ علیہ۔ اور ایک چیز اور بتائیں، یہ کون تھے معلوم ہے؟ کون تھے؟ ذرا یاد کر لیجیے، گنگوہ میں مولانا حسین احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ جہاں کے رہنے والے تھے، وہاں گنگوہ میں ایک درگاہ ہے، کیا ہے؟ ایک درگاہ ہے، اس عبد القدوس، کیا اس درگاہ والے بابا کے پوتی تھی۔
کون تھے؟ مجاور کے ہوتے، لیکن مجاوری چھوڑ دیا، درگاہ چھوڑ دیا. کیوں چھوڑا؟ حج کرنے کے لیے گئے. کہاں گئے؟ حج کرنے کے لیے گئے. جب خانے کعبہ میں طواف کیا، حج سے فارغ ہوئے تو دیکھا کہ مطاف کے اندر میدان میں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ قال الشافعی، قال احمد بن حنبل، قال ابو حنیفہ، قال محمد، قال ابو یوسف، قال غفیر، قال حسن. یہ کچھ نہیں، وہ کیا کہتا ہے؟ حدثنا فلاں، حدثنا فلاں، حدثنا فلاں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال، پڑھو زور سے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ملا عبدالغنی جو ہندوستان کا سب سے بڑا عالم صدر سے دور گیا تھا. ہاں روک دے. ارے یہ کیا؟ آج تک تو میں نے ہندوستان میں اتنا اونچا مقام ہمیں حاصل ہے، لیکن آج تک میں نے یہ لفظ نہیں سنا تھا. بیٹھ گیا وہاں، پتا چلا یہ حدیث ہے. اب حدیث وہاں سے پڑھ کے آئے. کیا ہے؟ کیا پڑھ کے آئے؟ منطق پڑھی ہندوستان میں، فلسفہ پڑھا ہندوستان میں، بیداوی کی سورۃ الفاتحہ کی تفسیر پڑھی ہندوستان میں، ہدایہ پڑھی ہندوستان میں، شرح ہدایہ پڑھی ہندوستان میں، قدوری پڑھی ہندوستان میں، نور الہدی پڑھا تھا. وہ حدیث پڑھے تو پڑھ کر کے حدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہے نا؟ ہاں، فضائل اعمال والے. لیکن اس سے بات لمبی ہو جائے گی پھر کسی اور موقع پر. ابھی ان کو وہیں چھوڑ دو. اللہ ان بزرگوں کے حسنات کو قبول فرمائے. میرے بھائی ذرا سوچو، انہوں نے حدیث پڑھی. اب جو بلکہ ایک مراد آباد کا نام سنا ہے. مراد آباد کے بہت بڑے پیر صاحب تھے اور ان کا بڑی اونچی زمیندار تھے. تو ان کے پاس لوگ گئے، حضرت آپ کیا کر رہے ہیں بیٹھے بیٹھے؟ ذرا سننا، کیا کر رہے ہیں بیٹھے بیٹھے؟ کہا کہ کیا مطلب ہے؟ لوگ آتے ہیں بات نصیحت کرتے ہیں. ارے یہاں بیٹھے بندے بات نصیحت کریں. کہا کیا ہوگا؟ کیوں اتنا گرم ہو رہے ہو؟ کہا پورا ہندوستان اہل حدیث بنتا جا رہا. سارے لوگ شکایت لے کے کہاں گئے؟ جو مجاور سے سجادہ نشین. ارے سارے لوگ اہل حدیث ہوتے جا رہے ہیں. تو کیا پیارا جواب دیا. اگر ایک قصہ آپ کو پڑھنا ہو، صاحب قصہ، صاحب واقعہ، جس نے نقل کیا، جس نے سنا، وہ ہیں دیوبند کے فارغ، بعد میں اہل حدیث ہوئے. انہوں نے کتاب لکھی ہے الارشاد فی مسئلۃ التقلید والاجتہاد. اس کتاب کو پڑھیں، پورا واقعہ اس کے اندر مل جائے گا. تو پیر صاحب مجاور صاحب نے کیا جواب دیا؟ اللہ کے بندے ہمارے پاس کیوں شکایت لے کر کے آئے؟ ہندوستان میں حدیث لوگ پڑھتے پڑھاتے نہیں تھے، اسی لیے کوئی اہل حدیث نہیں ہوتا تھا. جب انسان حدیث پڑھے گا تو کب تک وہ حنفی رہے گا، اہل حدیث نہیں بنے گا. ہندوستان میں جو اتنے کثرت سے لوگ اہل حدیث ہوتے جا رہے ہیں، وہ اصل میں حدیث کا علم عام ہو رہا ہے، اسی لیے حدیث پڑھتے ہیں لوگ. تو بات چلی تھی ملا عبد النبی رحمت اللہ علیہ حج کیے، حج سے فارغ ہو کے آئے. میرا دلی میں حدیث پڑھانا شروع کیا. بعد میں ان کو شہید کیا گیا. میرا بہت سارے مسائل آئے، چھوڑ دو. ان کا واقعہ نقل کرنے کے بعد مولانا شبری تھانوی رحمت اللہ علیہ کے پیر اور شیخ مولانا مرید قاضی سلیمان صاحب کہتے ہیں، حج کے کرنے دور سے سننا، کتنا پیارا جملہ، اور نوٹ بھی کر لینا. یاد رکھو گے نہیں؟ ارے اب تو قلم کی بھی ضرورت ہے. کیا کرنا؟ کیا کہا کہ حج کرنے کے لیے گئے، حج کر کے آئے تو کچھ اور ہی بن گئے. یہ نہیں کہتے کہ حدیث بن گیا، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ حج کر کے آئے تو کچھ اور بن گئے. اب سوال اور کیا بن گئے؟
شروع کر دیا. آؤ یہ کب کا واقعہ ہے؟ 991. پھر آؤ ذرا سا 20-25 سال آگے، آؤ آگے چلے جاؤ. 1131 یعنی 103. آگے بات سمجھے؟ 103 آپ کے شہر بیجاپور ہے کہ بنگلور کیا ہے؟ ہاں اس بیجاپور میں ایک قاضی صاحب، قاضی علیم الدین تھے. پورے شہر کے قاضی تھے، سب سے بڑے قاضی، بہت اونچا مقام. انہوں نے بیٹی بیاہی قاضی نصیر الدین. یہ برہان پور کے رہنے والے تھے. کہاں کے رہنے والے تھے؟ برہان پور کے. قاضی نصیر الدین داماد اور قاضی علیم صاحب کیا بولتے ہیں آپ یہاں نا ہمارے سسر محترم ہو گئے. برہان الدین پوری ان کے داماد حج میں گئے، وہاں گئے. انہوں نے بھی حرمین معلومہ سے حدیثیں پڑھی اور حدیث پڑھ کر کے آئے تو الحمدللہ اب حدیث پر عمل کرنے لگے. کیا کرنے لگے؟ پھر وہی گئے تھے لیکن آئے تو کچھ یہ جملہ کچھ اور ہو کر کے. اس کا مطلب یہ جو پوچھتے ہیں کہ انگریزوں نے پیسہ دے کر پہلے حدیث بنایا، ابھی تو انگریز یہاں آیا ہی نہیں. کب بات آیا نہیں تو بہت بعد میں آیا، 500 سال بعد آیا. اہل حدیث وہاں موجود تھے. اللہ اکبر. قاضی نصیر الدین آئے بیجاپور، برہانپور سے آئے، اپنے سسر صاحب سے خوشنامت سے ملنے کے لیے آئے. اور یہ پورا قصہ بھی مدحت الخواتین تاریخ اسلام بعض تاریخ جگہوں پر ہے. وہ کتاب کا حوالہ کیا جو آپ کے پاس موجود ہے. بیجاپور آئے، اب پتہ نہیں کہاں رہتے رہے. ملے، نماز کا وقت آیا تو قاضی صاحب ناک کے نیچے اور داماد پورا مصیبت آئے. سلام پھیرنے کے بعد کیا کیا تم عورت ہو گیا؟ نہیں صاحب داڑھی والا ہوں. کہا عورت ہے ناک کے نیچے باندھتی اور سیدھے باندھتی، مرد ناک کے نیچے باندھتا ہے. انہوں نے حدیث پیش کیا. کچھ طرح گرما گرمی ہوئی لیکن بہرحال ادب ملحوظ تھا. بیجاپور سے نکلے وہ چلے گئے. قاضی نصیر الدین نام یاد ہے؟ کوئی نصیر صاحب بیٹھے ہیں؟ نصیر الدین نصرت سے نصیر الدین واقعی اسم با مسمہ ہو گئی. یہی ہندوستان، یہی بیجاپور کی سرزمین. لیکن جب حدیث پڑھے تو واقعی نصیر الدین بن کر کے آئے. معاملہ تھا اس وقت بنا پر کہ حدیث کا درس نہیں ہوتا تھا. بہرحال حدیث پڑھی، واپس گئے. پھر کچھ دنوں کے بعد آئے ملنے کے لیے. ملاقات کیا، بات چیت ہوئی، بات پیش کی گئی اور کوئی مسئلہ سامنے آیا تو عالم تھے. انہوں نے کہا حدیث کے اندر ایسا آیا ہوا ہے. قاضی صاحب نے کہا مردو حدیث کا نام لیتا ہے؟ امام نے یہ کہا ہے. ان کے زبان سے نکل گیا والد صاحب، چاچا، بات اصل ہے کہ حدیث سے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی ہوتے تو اپنی بات کو واپس لے لیتے، حدیث تو کبھی نہ ٹھکراتے. وہ اتنا کہا اچھا بحث کرتا ہے، امام کو گالی دیتا، اتنی امام برا بھلا کہتا ہے. اندر گئے، سوچے کہ نارمل ہو گئے کچھ چائے پانی یا کھانا لے کر کے یا کافی لے کر کے آئے. وہ وہاں سے آیا تو رنگ کی تلوار تمہاری ایسی بھی. اب قاضی نصیر الدین گھر سے نکلے دھودا چوڑ کر کے بھاگے نکل گئے اور سا کر کے برہانپور میں ٹھکانا دیا. اللہ اکبر. یعنی اگر کوئی انسان حدیث کا نام لیتا تھا تو اس طرح سے لوگ حدیث سے کہا جاتا ہے جس چیز کا انسان کو علم نہیں ہوتا، انسان اس کا کیا ہوتا ہے؟ دشمن. انسان کس کا دشمن ہوتا ہے؟ جس کا علم. اگر واقعی علم ہوتا تو گلے لگاتے، بیٹے اچھا ہوا تو حدیث رسول نبی کا وارث بن کر کے آیا. بہرحال اسی اسنا میں انہوں سے اس
علماء امتی کا انبیاء بنی اس میرے امت کے علماء معلوم ہیں ہمارے امت کے علماء کون ہیں؟ میرے امت کے علماء وہ ہیں ان کا مقام وہی ہے جو بنی اسرائیل میں نبیوں کا ہوتا تھا. اللہ اکبر. اللہ تعالی نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء اور یہاں انبیاء کے سب سے کھڑا کر دیا گیا. قاضی رشید الدین نے کہا هذا حدیث موضوع. اب مسلمانوں بیجاپور کے رہنے والوں ہمارے سسر صاحب کام کھول کر کے سنو اللہ کی قسم یہ حدیث جھوٹی ہے جھوٹی ہے جھوٹی ہے. اللہ کے رسول نے ایسے نہیں فرمایا. بس بیجاپور کے لوگ غصے میں ہوئے کہ مرتد ہو گیا فتویٰ دے دیا گیا اور یہاں کا جو بادشاہ تھا اس سے اجازت لی گئی کہ یہ مرتد ہو گیا قتل کر دینا اس کا واجب. میرے بھائیوں اس طرح سے حدیث کا علم نہیں ہوتا تھا. لیکن اس کے بعد پھر چند منٹ اور ہمارے پاس ہیں اس میں ہم اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جیسے آپ نے دو کا قصہ سنا ایسے گاہے بعد کھائی قصے تاری نہ بہت سارے واقعات ایسے ہیں. لیکن عملی طور پر جس طرح سے آج الحمدللہ اتنی بڑی تعداد ہے حدیث پڑھنے والوں کی سننے والوں کی بلکہ ہر فرقے والا کہتا ہے ہمارے ہاں بھی حدیث موجود ہے. میرے بھائیوں یہ سلسلہ یوں ہی چل رہا تھا لیکن اللہ تعالیٰ کو پھر منظور تھا کہ ہندوستان کو پھر دنیا میں اللہ تعالیٰ دنیا کا سب سے بڑا حدیث کا مرکز بنا دے. کس کا مرکز؟ حدیث کا مرکز پوری دنیا کا کون بن جائے؟ ہندوستان. اور اللہ نے بنایا کیسے بنایا وہی ہم تھوڑا اشارہ کرنا چاہتے ہیں. کیسے بنایا؟ الہ آباد میں ایک خانقاہ دار اجمل شاہ. کیا نام ہے؟ دار اجمل شاہ یا بلکہ اس کے اوپر سے سنیں مولانا ابو الحسن سندھی الکبیر. نام یاد ہے؟ کیا نام ہے؟ ابو الحسن کبیر ضرور لگا. ابو الحسن دو ہیں دونوں سندھی ایک شکیر ہے ایک کبیر. ہم کو قصہ بتا رہے ہیں اللہ نے حدیث کا مرکز ہندوستان کو پھر کیسے بنایا. اللہ اکبر. ابو الحسن سندھی الکبیر یہ جب سندھ کے لوگوں نے حدیث پڑھانے پر اور حدیث پر عمل کرنے پر پابندی لگا دی تو ہجرت کر کے چلے گئے مدینہ اور مسجد نبوی میں مقیم ہو گئے اور مسجد نبوی میں حدیث کا درس شروع کیے اور دعا کی اللہ سندھیوں نے ہمیں نکالا ہے مدینہ رسول میں آئے ہیں مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں. اللہ کیا ہمیں حدیث پڑھنے پڑھانے اور دعوت و تبلیغ کا موقع عطا کر دی. الحمدللہ اللہ نے دعا کو قبول کیا. مسجد نبوی میں باقاعدہ حدیث کا درس شروع کیا. نام کیا ہے میرے بھائیوں؟ ان کی وفات 1138 ہجری. کتنا؟ 1138 ہجری یا 39 ہجری. بہرحال یہ وفات پائی. ان کو بڑی سزائیں دی گئی جیل میں ڈالا گیا بلکہ کال کوٹری جو ہوتی سزائے با مشقت 1 ہفتے اس میں بھی رکھا گیا لیکن یہ دل جمعی کے ساتھ حدیث پر ڈٹے تھے. اللہ رب العالمین نے ان کو جب یہ انتقال بوڑھے ہو گئے تھے تو سندھ کے لوگوں نے ان کی جگہ پر ان کے ایک عالم اور تھے نام یاد رکھنا علامہ حیات سندھی محمد حیات سندھی. ان کی وفات 1162 ہجری. کتنے میں؟ 1162 ہجری میں. یہ 1162 ہجری میں جب یہ سندھ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے تو انہوں نے علامہ ابو الحسن سندھی الکبیر سے حدیث پڑھی. تو مسجد نبوی میں عرب و عجم جتنے لوگوں نے حدیث پڑھی سندھی الکبیر سے ان میں سب سے ہونہار طالب علم یہ تھے. انتقال کرنے کے پہلے اپنے مسند درس پر ابو الحسن سندھی کبیر نے علامہ حیات سندھی کو بیٹھا دیا. علامہ حیات سندھی رحمت اللہ علیہ اب مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے حدیث کا درس دینا شروع کیا اور پورے دنیا کے لوگ آتے حدیث پڑھنے کے لیے. اسی اسنا میں
یہ بہت زیادہ حج کے لیے جاتی تھی. حج کے لیے جب گئے تو دیکھا کہ مسجد نبوی میں اور تھے خانقاہ کے لیے، دار شاہ اجمل کے خانقاہ جو ہے اس کے لیے تھے. وہاں گئے، انہوں نے جب دیکھا حدیث کی تعلیم ہو رہی ہے، علامہ حیات سندھی حدیث پڑھا رہے ہیں، تو یہ بھی وہاں حدیث پڑھنے لگے. ایک ہو گئے کون؟ علامہ فاقر ظاہر الہ آبادی. یہ پلٹ کر کے آئے اور بامبے سے لے کے بنگال تک انہوں نے حدیث پڑھی. اہل حدیث ہو گئے، حدیث پر عمل کرنے لگے. تو باقاعدہ انہوں نے دعوت کا کام شروع کیا. پھر اس کے ساتھ 1143 ہجری میں، کتنے میں؟ 1143 ہجری میں شاہ ولی اللہ محدث دہلی ایک حج کے لیے گئے. یہ بڑی عجیب کڑی ہے، یاد رکھنا. حج کے لیے گئے، انہوں نے بھی علامہ حیات سندھی سے حدیث، اور لوگوں سے حدیث پڑھی، ابو طاہر سے بھی پڑھی، لیکن علامہ حیات سندھی سے. دو ہو گئے. یہ بھی پلٹ کر کے شاہ ولی اللہ، انہوں نے سب سے پہلے حدیث میں اپنے مدرسے رحیمیہ میں فقہ، تفسیر، منطق، فلسفہ، شرح، نحو، بلاغہ، ان تمام علوم کے ساتھ ساتھ سیاہ ستہ کا درس شروع کر دیا. اب تمہارا حدیث کا درس کہاں شروع ہو گیا؟ ہندوستان میں، دلی میں. علامہ فاخر ظاہر الہ آبادی نے الہ آباد اور بنگال تک، اور ادھر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دہلی میں مدرسے رحیمیہ میں بیٹھ کر کے حدیث کا درس دیتے رہے. نمبر 4، دہلی کے مشہور صوفی مرزا مظہر جان جانا، یہ بھی حج کے لیے گئے. انہوں نے بھی حدیث حاصل کر لی. کس سے؟ علامہ حیات سندھی سے. انہوں نے بھی حدیث، اللہ اکبر، کتنے ہو گئے؟ 3. ایک نے اپنی زبان سے دعوت و تبلیغ کے لیے، کون؟ علامہ فاخر ظاہر الہ آبادی. نمبر 2، دوسرے عالم نے اپنے درس کے ذریعے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی. نمبر 3، اپنے تحریر کے ذریعے، لیٹر کے ذریعے، اپنے قلم کے ذریعے شیخ مظہر جان جانا، اللہ انہوں نے. پھر بڑی عجیب سے بات یہ ہے، انہی ایام میں جب علامہ حیات سندھی رحمۃ اللہ علیہ درس دیتے تھے حدیث کا، یمن سے محمد بن اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی حدیث پڑھنے کے لیے آئے اور علامہ حیات سندھی سے مسجد نبوی میں حدیث حاصل کی. یہ پلٹ کر کے گئے تو یمن میں حدیث کا درس انہوں نے شروع کیا. بڑی مشقتیں آئیں، بڑی تکلیفیں آئیں، اور ان کو طرح طرح سے سزا دی گئی. جیل میں ڈالا گیا، کوڑے برسائے گئے، چہرہ کالا کر کے روڈوں پر یمن میں گھمایا گیا. لیکن حدیث کا کام انہوں نے یمن میں شروع کیا. کتنے ہو گئے؟ ابھی ایک اور سنیں گے کہ چھوڑ دوں؟ سنیں گے؟ یہ بڑے کام کی ہے. وہابی کا نام سنا ہے؟ کون؟ محمد بن عبد الوہاب نجدی. یہ بھی نجد سے مدینہ آئے تو ہندوستانی مولوی علامہ حیات سندھی سے حدیث پڑھی. پتہ چل گیا ان کو وہابی کس نے بنایا. آئی بات سمجھ میں؟ انگریز
سلفیوں سے کوئی تعلق نہیں. اگر سلفیوں سے وہ سلفی ہوتا تو مسجد نبوی میں آ کر کے سلفیوں کو حملہ پتا چلا وہ کہیں ہے چھپا دشمن. سلفی نہیں سلفیوں کا دشمن ہے. اس لیے سب سے وہ سلفی مرکز پر اس نے آ کر کے حملہ کیا. ISIS نے کیا ہے. اس کا مطلب وہ سلفی یاد رکھو اہل حدیث کا اور اسی طرح سے سلفیت کا دہشت گردی سے بالکل تعلق نہیں. کیوں؟ اہل حدیث کتاب اللہ سنت رسول کو مانتے ہیں, سلفی کتاب اللہ سنت رسول کو مانتے ہیں. اسی لیے جب اسلام میں نہیں ہے تو اہل حدیثیت و سلفیت نے اس کا وجود, اس کو ٹٹولو, کوئی اور ہے کام کرنے والا, لاؤ سامنے کھڑا کرو. الحمدللہ ISIS کے بھی خلاف سب سے پہلے لوگ تو بیعت کرنے کے لیے ٹوٹ پڑا تھا ہندوستان. خلیفہ آ گیا ہے, خلیفہ آ گیا ہے. اور جس دن ہمیں جمعہ پڑھ کر کے آنا لوگوں نے دکھایا, میں نے کہا یہ خلیفہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کمبخت کی پگڑی بھی کالی ہے, کپڑا بھی اور دل بھی کالا ہی ہے. جب سب کالا ہوگا تو کبھی وہ خلیفہ نہیں. کیوں؟ یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ. کتاب اللہ سنت رسول پر چلنے والا کا چہرہ دنیا میں چمک رہا ہے اور قیامت میں چمکتا رہے گا. کیوں؟ چہرہ کالا ہے رنگ کا, لیکن دل جو ہے چمک رہا ہے. تو اس کا میں نے کہا سب کالا ہے, اس لیے خلیفہ نہیں. اسی لیے سب سے پہلے پورے دنیا کے اندر جس نے ISIS کی مخالفت کی اور باطل قرار دیا, اس کو خلیفہ ہونے کا انکار کیا, اس کو دہشت گرد اور فسادی قرار دیا ہے, وہ ہندوستان کی جماعت اہل حدیث ہے. بہرحال میرے بھائیوں بات چلی تھی محمد بن عبد الوہاب نجدی. کتنے آ گئے؟ 5. 3 ہندوستان میں حدیث کی دعوت دینا, ایک یمن میں اور دوسرے میں عرب میں. یہ میرے بھائیوں اس طرح سے. پھر اس کے بعد بہت سارے مراحل, لیکن ٹائم ختم ہو گیا ہے, اسٹیج والے بھی گھڑی دیکھتے ہوں گے. ایک بات اور بتا دی. پھر میرے بھائیوں کچھ ایسے ہدف کرتے ہیں چونکہ ایک سن بتائے تو بہت ٹائم لگے گا. اللہ اکبر 1354 ہجری. ہندوستان کے کس مدرسے میں حدیث کا درد پہلے شروع ہوا؟ مدرسے رحیمیہ. شاہ ولی اللہ, اس کے بعد ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز, اس کے بعد ان کے نواسے شاہ اسحاق. شاہ اسحاق رحمت اللہ علیہ 1354 ہجری میں جب اپنے بھائی کے ساتھ ہجرت کر کے مکہ جانے لگے تو انہوں نے اپنے مسند درس شاہ ولی اللہ مدرسہ رحیمیہ جو تھا جہاں حدیث کا درس ہو رہا تھا وہ جانے لگے تو پورے ہندوستان میں ان کو ایک عالم نظر آیا جو اس حدیث کی خدمت کرے اور اپنے مسند درس پر بیٹھایا. ان کا نام تھا شیخ الکل میاں نبی حسین محدث دہلوی. اب شیخ الکل میاں نبی حسین محدث دہلوی نے تقریباً 70 سال تک دہلی میں بیٹھ کر کے حدیث کو پڑھایا, آگے بڑھایا. مورخین نقل کرتے ہیں کہ کم سے کم 90,000 علماء محدث پیدا کیے. کتنے؟ 90,000 لوگوں نے ان سے حدیث پڑھی. اور پوری دنیا, مصر, افریقہ, خراسان, بخارا, سمرقند, ہجاز, برما, نیپال, پوری دنیا کے لوگ حدیث پڑھنے کے لیے کہاں چلے آتے تھے؟ دلی آتے تھے. اللہ اکبر, 90,000 تو علماء پیدا کیے. اللہ اکبر. اور کیسے کیسے علماء؟ بخاری کی شرح, مسلم کی شرح. ایک شاگرد ابو الحسن سیال ہوتی ہیں, اللہ کی قسم 32 جلدوں میں بخاری کی شرح لکھی. کتنے؟ میاں صاحب سے پڑھ کے نکلے, میاں صاحب سے پڑھ کے نکلے. کتنا؟ 32 جلدوں کے اندر. اور ایک جلد جو ہے تقریباً 700 صفحے کی ہے. پھر دوسرا شاگرد پٹنہ کے اندر پیدا ہوا
جب انہوں نے حجاز کو فتح کیا اور مکہ مدینہ ان کے ہاتھ میں آیا تو انہوں نے پوری دنیا میں لے کر لکھا کہ ہمیں ایک ایسا عالم چاہیے جو مسجد حرم میں بیٹھ کر کے حدیث کا درس دے محدثانہ انداز سے. معلوم پڑے کہ ہم حدیث پڑھائی جا رہی ہے جیسے امام احمد بن حنبل نے حدیث پڑھائی تھی, جیسے امام بخاری نے پڑھائی تھی, جیسے مسلم اور ترمذی نے پڑھائی تھی, جیسے ابو داؤد بن ماجہ نے حدیث پڑھائی تھی. محدثانہ انداز کی حدیث پڑھائی پوری دنیا میں لیٹر لکھا. ہر جگہ لیٹر میں کیا آیا؟ بس ایک ہی عالم ہے جو اس وقت پوری دنیا میں مسجد حرم کے مکے میں بیٹھ کر کے حدیث پڑھانے کا حق رکھتا ہے. مجھے پوری دنیا میں جہاں بھی لیٹر لکھا ہر جگہ سے جواب آیا ایک ہی عالم اس وقت ہندوستان میں پوری دنیا کے اندر موجود ہے. ہندوستان ضلع اعظم گڑھ مبارک پور ایک چھوٹا سا قصبہ ہے, وہاں رہتا ہے اور وہی عالم اس وقت مستحق ہے حرم کے اندر. وہ محبت بیت ہے, محبت رسول ہے, یہاں دعوت والا رسول کی ضرورت ہے. خانے کعبہ کے صحن میں بیٹھ کر کے وہ حدیث پڑھانے کا کرتا ہے. وہ کون تھے؟ مولا عبد الرحمن صاحب مبارک پوری صاحب وزیر ترمذی کے شاعر, لیکن انہوں نے جانے سے انکار کیا. میں نے کہا حدیث عام ہو گئی, اتنی حدیث عام ہوئی, اتنی حدیث عام ہوئی کہ ایک حوالہ دیتے ہی جانے کے بعد ڈھونڈنا. مولا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہے؟ نہیں. فضائل اعمال کا نام سنا ہے؟ اس کے بعد مصنف سب جانتے ہیں. انہوں نے کتاب لکھی آپ بیتی, اپنی سمانے کیا آپ بیتی, یعنی آپ بیتی اس کو کہتے ہیں انسان اپنے حالات کو اپنے قلم سے لکھے. کہتے ہیں حدیث کا علم اتنا ہوا کہتے ہیں ہم دیوبند میں اور سہارنپور میں پڑھتے تھے. ایک میاں صاحب تھے, پڑھ کر کے حیرت آئی. کیا کہتے ہیں؟ ایک میاں صاحب تھے ملا, نہ مدرسے کا فاضل تھا, نہ پڑھا تھا, نہ لکھا, لیکن اردو پڑھا تھا. کہتے ہیں بخاری کا ترجمہ ہوا, مسلم کا ترجمہ ہوا, ابن ماجہ کا ترجمہ ہوا. یہ بیچارہ اپنے پیسے سے خریدتا تھا ایک ایک پارے چھوٹے چھوٹے, اور لا کر کے ہمارے دیوبند اور سہارنپور میں وہ تقسیم کرتا تھا. حدیث کہاں تک پہنچ گئی؟ اہل حدیثوں کے ذریعے. پھر مولا زکریا صاحب لکھتے ہیں ہمارے پاس عربی میں تھی, لیکن سوچا یہ اہل حدیث بیچارہ غریب ہے, حدیث کی محبت میں آئے, اس لیے بہرحال پیسہ دے کر کے خرید لو, چونکہ ایک ہی آنے میں بے شک ہے. اللہ اکبر. حدیث تھا دست تو دست تھے, دریا بھی نہ چھوڑے تو اپنے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے. ہم نے اہل حدیث ساتھیوں اور ہمارے غیر جماعتی بھائی ہمارے آپ بھائی ہیں. اہل حدیث نہ اماموں کو گالیاں دیتا ہے, نہ فتنہ فساد پھیلانا چاہتا ہے. اللہ کی قسم سن لو, مشکل کیا ہے؟ ہم بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام, اور قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. ہم صلح کی بات کریں اس کو بھی فساد دیتے ہیں, وہ فساد کی بات کریں تبھی کیا صلح کی. واللہ ہم نے بامبے کے کانفرنس میں بتایا, لوگوں ذرا دیکھو ہم میں اور آپ میں کیا فرق ہے. ہم آپ کو صراط مستقیم نبی کی سنت پر عمل کرنے کی دعوت دیتے, آپ کو مٹانا نہیں دیتے. ہم آپ کو سدھارنا چاہتے ہیں اور آپ ہم کو سدھارنا نہیں بگاڑنا نہیں, بلکہ آپ ہم کو مٹانا چاہتے ہیں. یہی فرق ہے نا, آپ ہم کو مٹانا چاہتے ہیں. بہرحال اس طرح سے علم حدیث عام ہو گیا, اور علم حدیث عام ہو جانے کے بعد اب الحمدللہ جگہ جگہ مدارس, اجلاس, آیتیں ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں. بہرحال باتیں تو بہت ہیں, سمجھے میں نے دریا کا ایک قطرہ آپ کے سامنے رکھا, پھر کبھی فرصت میں سن لینا بڑی ہے داستان میری. بلکہ ہم تو یہی کہیں گے زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا, ہمیں رکے داستان کہتے کہتے. میرے بھائیو سن ہم کہیں گے اٹھ کی اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے, مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آباد ہے. اللہ تعالی ہم سب کو کتاب و سنت پر عمل کرنے والا بتائے. فساد, جھگڑے, تعصب
محفوظ رکھے. اقول قولی ھذا